بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا خطبہ رمضان المقدس کی فضیلت کے متعلق شروع تھا۔ اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں نے کر دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے آگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کیا فرمایا۔ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المقدس کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے حصے کو کیا فرمایا، دوسرے حصے کو کیا فرمایا اور تیسرے حصے کو کیا فرمایا۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رحمہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، رمضان المقدس کا پہلا عشرہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس میں جتنی ہو سکتا گئے انسان اللہ کی رحمت سے مالا مال ہوتا رہے، اور اللہ تو سب سے زیادہ رحیم ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا 1-2 واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اتنی ماں اپنے بچے پر رحیم نہیں ہوتی جتنی اللہ رب العزت کی رحمت انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا کہ ایک عورت دوڑتی ہوئی آتی ہے اور اپنے بچے کو ایک بچے کو لیتی ہے اور اپنے سینے سے لگاتی ہے، شاید کہ یہ میرا دودھ پی لے، شاید کہ یہ میرا دودھ پی لے، کیونکہ اس عورت کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ عورت کیوں ایسا کر رہی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس عورت کا بچہ گم ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ اس ہر بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، شاید کہ یہ میرا بچہ ہو، شاید کہ یہ میرا بچہ ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ یہ بتاؤ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا پسند کرے گی، آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو آگ کے حوالے کر دے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، جتنی ماں اس بچے کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتی ہے
کہ ایک اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی، اللہ تو ایسے جیسی 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر انسان سے رحمت والا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ جا رہا تھا سفر پر، راستے میں بندے کو پیاس لگ گئی اور بندے نے سوچا کہ میں پانی پیوں، دیکھتا ہے کہ کنواں نظر آیا، بندہ کنویں میں اتر گیا، پانی اپنے لیے پیا، جب باہر آیا تو دیکھتا ہے کہ ایک پیاسا کتا باہر پڑا ہوا ہے۔ اس بندے کو بڑا ترس آیا، اس بندے کو بڑا رحم آیا اس کتے پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ دوبارہ نیچے گیا، اس کتے کے لیے بھی پانی لایا اور اس کتے کو پلا دیا۔ جب کتے نے پیا تو اللہ کی رحمت کو اتنا جوش آیا کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، وَهُوَ شَجَرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اے میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت کو لوٹ لو۔ تبھی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ کے بندے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، جتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر یہ فرما دیا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے اپنی زبان اقدس سے، میرے بندوں کو کہہ دو کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ اللہ کی صفتیں ہیں الرحمن، سب سے بڑا مہربان، الرحیم، سب سے بڑھ کر رحمت کرنے والا۔ تبھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے جاؤ بنیامین کو بھی ڈھونڈو اور بھائی یوسف علیہ السلام کو بھی ڈھونڈو۔ ساتھ یہ فرمایا، لا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المقدس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، لہذا اس میں جتنا ہو سکے انسان اللہ کی رحمت کو لوٹ لے، ہو سکتا ہے پھر یہ کبھی موقع نہ ملے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔